الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود शरीफ पढ़ लीजिए भाई. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. गिरामी कदर अजीज दोस्तों, बातें आप 9 बजे से सुन रहे हैं। मकसद भी आपके सामने बयान हो चुका है कि आप यहाँ
کیوں جمع ہوئے؟ حافظ سعد صاحب کے تقریب میں آپ حاضر ہوئے ہیں. ان کے والد صاحب کہاں ہیں؟ حاجی سہیل صاحب آگے آئیے. آپ وکیل اور گواہ کے بغیر نکاح ہوگا کیسے؟ آگے تشریف لائیے. آپ آئیے آئیے. تو آپ 1 گھنٹے سے پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. قاری صاحب، قاری سعید الرحمان صاحب، انہوں نے دل کھول کر بشاشت کے ساتھ قرات آپ کو سنائی، لیکن کسی کی زبان پہ سبحان اللہ تک نہیں آیا. اور آج ہمارے قاری عبدالستار صاحب نے ایک انوکھے انداز میں نئے اشعار سنائے، پھر بھی کسی کی زبان پہ یہ نہیں تھا کہ سبحان اللہ کہے. تو میں یہ سمجھا کہ شاید آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں ہوں گے کہ قاری صاحب کیا بول رہے ہیں. اس لیے میری ہر جگہ لوگوں سے شکایت ہے کہ بھائی اپنے مکتب میں اردو کا نظام مضبوط کرو اور بورڈ کے اوپر سے گجراتی اعلان لکھنا بند کرو. مسجد کے بورڈ میں ٹائم ٹیبل میں گجراتی مت لاؤ، اردو میں لکھو اس کو. اللہ تبارک و تعالی دونوں قاری صاحب کے پڑھنے کو قبول فرمائے. پھر بھائی آج انوکھے انداز کا ایک اناؤنسر ملا. اناؤنسر نے تو سب کچھ ہی بول دیا. کچھ آپ نے گزشتہ قاری صاحب سے سنا ہوگا، عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے حفظ کے اوپر رہا سنا. ہمارے مولانا سعید صاحب دہلی نے سنا دیا ہم کو. یہ اناؤنسر نہیں، وہ بہت بڑے مقرر ہیں. اللہ ان کے جو ہیں بول کو بھی قبول فرمائے. اور پھر بھائی جو مقصد تھا جلسے کی کامیابی کا وہ رہا سنا. ہمارے ساتھی استاد الحدیث و تفسیر مفتی زید صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو سنا دی. اب میں تو صرف بچا کھوجا کچھ بول دوں آپ کے سامنے. بھائیوں، ہم سب پہلے تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ایمان عطا فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ باتیں بہت ہو گئی تو میں دوسری طرف جا رہا ہوں، ابھی پھر آؤں گا لوٹ کے، کچھ دیر کے بعد آؤں گا اپنی جگہ پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم تمام بیٹھے ہوئے تھے، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف فرما تھے. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوا کہ حضور اکیلے گئے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ دشمن کوئی نبی کو تکلیف پہنچا دے. اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے. وہ فرماتے میں چلا ایک جگہ پر ایک باغیچہ تھا، اس کو چہاں جانب سے جو ہے وہ گھیرا ہوا تھا. ایک نالا تھا جس سے کھیت میں پانی دیا جاتا تھا، کھیت کو سیراب کیا جاتا تھا. میں اس میں دھیرے سے اندر گھس گیا باغ کے اندر. دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف فرما ہے. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اس وجہ سے ہم آئے
کہ ہم کو یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو میرا جوتا, میری جوتی مبارک لے کے جاؤ اور باہر جو بھی تمہیں ملے ان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے لیے جنت ہے. وہ نکلے باہر اور نشانی میں دیا کہ یہ نبی نے کہا ہے یہ جوتی دیکھ لو, جوتی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا. راستے میں سب سے پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر سے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایسی ایسی بات ہے جو یہ کہے گا اس کے لیے جنت ہے. اور یہ دیکھو میرے پاس نشانی. حضرت عمر نے ایسے زور سے دھکا لگایا وہ زمین پہ گر پڑے. یہ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ گئے. پیچھے سے حضرت عمر فرمایا یا رسول اللہ آپ نے یہ کلمات کہے ہیں؟ فرمایا ہاں. اللہ وہ بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جا کر بات کہی, عمر نے مجھے ایسا جو ہے وہ دھکا دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایسی باتوں کو وہ جو ہے نہ کہیے ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. پتا چلا کہ کلمے پر جنت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بن مانگے دیا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت ابو ذر قبیلے غفار سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا قبیلہ بڑا ڈینجر اور خطرناک قسم کا تھا. یہ چوتھے نمبر پہ مسلمان بنے ہیں. یہ اس بنیاد پر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر نکل گئے تھے اپنے بھائی انیس اور اپنی والدہ کے ساتھ کہ ان کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ یہ حرمت والے مہینوں کی عزت اور قدر نہیں کرتے تھے. یہ رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ رجب کا جب مہینہ آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے اور اللہ کے رسول یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما. اے اللہ جب تو نے رجب میں پہنچا دیا عمر میں اتنی برکت دے کہ ہم رمضان بھی حاصل کر سکے اور پا سکے. میرے بھائی ان کی قوم ان حرمت والے مہینوں کی ناقدری کرتی تھی. یہ دونوں بھائی گھر چھوڑ کر اماں کے ساتھ نکلے اور اپنے ماموں کے یہاں جا کر ٹھہرے. ماموں ان کو بہت چاہتے تھے لیکن دوسروں کو یہ برداشت نہیں ہونے لگا کہ اس کے بھانجے کی عزت بہت ہو رہی ہے. تو ماموں کو چڑھایا اور پین مارا جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہوتا ہے. یہ تو سوکنوں کا کام تھا کہ اپنے سوکن کے خلاف ہسبند کو چڑھاتی تھی, لیکن آج مردوں کا یہ دھندا ہو گیا کہ ایک کے خلاف دوسرے کو چڑھاتے ہیں, امام کے خلاف متولی کو چڑھاتے ہیں, مؤذن کے خلاف مقتدیوں کو چڑھاتے ہیں. یہ ہمارا کام ہو گیا. ماموں نے آ کر پوچھا کہ ارے بھائی پتہ چلا کہ تم جو ہے ہماری غیر حاضری میں گھر والوں پہ دادا گیری کرتے ہو اور الٹا سیدھا بولتے ہو, یہ جملے برداشت نہیں ہوئے. حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ آپ نے اپنے سارے احسانات کو جو ہے وہ دھندلا اور گدلا کر دیا. اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں. بھائی اور اماں کو لے کے وہاں سے اونٹ پر سامان لادا. ماموں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہاں سے نکل پڑے. بیچ میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا. حضرت انیس نے یوں کہا کہ میں ذرا مکہ جا کر آتا ہوں. کہا جاؤ. بھائی انیس مکہ پہنچے. مکے سے وقت کے مطابق
جو پہنچنا تھا وہ نہیں آ سکے، ان کو آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت ابو ذر نے جب حالات پوچھے، حضرت ابو ذر نے زمانے جاہلیت میں بھی شرک نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے بھتیجے سے ایک موقع پر یوں کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان بننے سے 3 سال پہلے سے نماز پڑھتا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ نماز کدھر رک کر کے پڑھتے تھے، کہا حیث یوجہنی ربی، جس طرف میرا رب میرے رخ کو کر دیتا میں نماز پڑھتا تھا۔ کہا کس کے لیے پڑھتے تھے؟ کہا اللہ کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ تو جب بھائی واپس آیا تو بھائی سے پوچھا کیا بات ہے، لیٹ ہو گئی؟ کہا نہیں، وہاں ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنا نبی ہونا بتلاتا ہے اور وہ جو ہے اللہ کا ایک ہونا سمجھاتا ہے، جو تم بولتے ہو وہی وہ کہتا ہے۔ کہا لوگ کیا کہتے ہیں ان کے لیے؟ کہا لوگ ان کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ ان کو شاعر کہتے ہیں، لیکن میں خود جو ہے وہ ایک شاعر ہوں۔ میں نے شعر کے ہر اعتبار سے، نوک جھونک سے ان کو ناپنے کی، پرکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جو کلام ہے وہ شعر نہیں ہے، وہ یقیناً سچا کلام ہے۔ تو کہا چلو اب میں جاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ میں ان کو کوئی پہچانتے نہیں، وہ کسی کو پہچانتے نہیں۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ میں سب سے کمزور، لاغر، دبلا، جو کسی کام کا نہ ہو، ایسے آدمی کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ بھائی وہ صابی جسے تم کہتے ہو وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ صابی مطلب مذہب چھوڑنے والا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہب چھوڑنے والا کہتے تھے۔ جب پوچھا تو انہوں نے جو ہے ان کو ہی صابی کہہ کے اعلان کیا، اور مکہ والوں نے خوب پٹائی کر دی ان کی۔ یہ مطاف میں، کعبہ شریف میں یہ وہیں ٹھہرے 1 مہینے تک۔ ان کا کھانا اور ان کا پینا دونوں زمزم ہوتا تھا۔ ان کے پیٹ کی چربیاں بڑھ گئی تھی زمزم پی پی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا برکہ، یہ زمزم کا پانی برکت ہے۔ اور پھر فرمایا ماء الزمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس کی نیت میں اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو اور یقین ہو اللہ کے رسول کے کلام پہ۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 2 روز اپنے مکان پر لے گئے، سلایا، لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ سلایا اس لیے کہا کہ ابھی آگے میں بول رہا ہوں۔ اتنے میں ایک دن یہ موسم خراب تھا، حالات سازگار نہیں تھے، کوئی نہیں تھا مطاف میں، یہ اکیلے تھے۔ 2 عورت آئی اور اس نے جو ہے اصاف اور نائلہ 2 بت تھے وہاں رکھے ہوئے صفا اور مروہ پہاڑی پر، اس کو جا کے چوم رہی تھی۔ حضرت ابو ذر نے ان عورتوں کے سامنے اس اصاف و نائلہ کو برا بھلا کہا، لیکن وہ باز نہیں آئی، تو اور کڑوا لفظ کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے قبیلے کا ہوتا تو اس کی اچھی طرح خبر لیتا۔ یہ دونوں عورتیں وہاں سے بڑبڑاتی ہوئی نکل رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے۔ ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کوئی شخص ہے اور وہ اصاف و نائلہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا
کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ادا فرمائی. ابو ذر فرماتے ہیں میں برابر دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو سب سے پہلے اس امت کا لفظ سلام استعمال کرنے والا السلام علیک یا رسول اللہ بولنے والا حضرت ابو ذر غفاری ہے. انہوں نے فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انت, آپ کون ہو؟ فرمایا من غفاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے غفاری, یعنی وہاں کے لوگ تو بڑے یہ ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہدایت کے لیے. میرے بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چلے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو پہلی بار اپنے ساتھ لے کر گئے اور ان کو بہترین سے بہترین کھانا کھلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں کتنے دنوں سے ہو؟ کہا ہم 30 دن سے ہیں. کیا کھاتے کیا ہو؟ کہا ہم زمزم ہی کھاتے ہیں اور زمزم ہی پیتے ہیں. پہلا کھانا حضرت ابو بکر صدیق کا کھایا. اس لیے میں نے کہا حضرت علی نے کھلایا نہیں ہے, تبھی جا کر روایتوں میں تطبیق ہوگی. طبقات ابن سعد نے ان روایتوں کو نقل کیا ہے میرے بھائی. اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے جو طریقے اور حربے حضرت علی کے ساتھ استعمال کیے, حضرت علی نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلنا, جب جو ہے کوئی ایسے خطرے کی جگہ آئے گی تو میں پیشاب کرنے انسان بیٹھتا ہے ایسے ایک ٹک کروں گا اور تم آگے چلے جانا. میرے بھائی اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے کلمہ پڑھا. جب حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کا اسلام جب سنایا ابوبکر صدیق کو, اللہ کے رسول سے ابوبکر نے فرمایا کیا یہ میرے گزشتہ کے مہمان ہیں؟ وہی ہیں, یعنی جن کو میں نے مہمان بنایا تھا وہ اسلام لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے خوشی کے جو ہے میرے بھائی پھولے نہیں سما رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مبلغ بنایا اور یوں کہا کہ ابو ذر تم یہاں سے جاؤ اور اپنے قبیلوں میں جو ہے وہ دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کرنا. حضرت ابو ذر سمجھے اللہ کے رسول مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ مسلمانوں سے چڑھتے ہیں. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ جب تک میں علل اعلان اسلام کو نہ جو ہے ظاہر کر دوں وہاں تک میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. سب سے پہلے اعلان کرنے والے مطاف پہ جا کر کعبہ کے سامنے وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا کفار مکہ ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا پٹائی کیا. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور چچا عباس نے کہا پتا ہے تم کسے پیٹتے ہو؟ یہ قبیلے غفار کا ہے اور تم وہاں سے بازار اور منڈی کرنے ملک شام جاتے ہو, راستے میں چھوڑے گا نہیں یہ. میرے بھائی ایک دن پٹائے, دوسرے دن پٹائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر یہ پہنچے ان کے قبیلے میں. ان کا آدھا قبیلہ جو ہے ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوا اور ان کی برکت سے جو ہے قبیلے اسلم بھی مسلمان ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار غفر اللہ لہا اسلم سالمہ اللہ. اللہ غفار کی مغفرت فرمائے, قبیلے اسلم کو اللہ سلامت رکھے. میرے بھائی ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جملے کو آپ دل کے کانوں سے سنیے. اللہ کے رسول ایک موقع پر حضرت ابو ذر خدمت بھی کیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر اصحاب صفہ کے ساتھ رہا کرتے تھے. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز یوں فرما رہے ابو ذر کیا ہوگا جس دن مدینہ والے تمہیں مدینہ سے نکال دیں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ ملک شام چلا جاؤں گا.
تو کہنے لگے کہ اگر ملک شام والے بھی نکال دیں گے تو کیا کرو گے؟ فرمایا کچھ نہیں، مدینہ آ جاؤں گا۔ فرمایا پھر مدینہ والے نکال دے تو کیا کرو گے؟ کہا تلوار لوں گا، جب تک جان میں جان ہے ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اچھا اور بہتر طریقہ بتلا دوں؟ کہا ہاں بتلا دیجئے۔ فرمایا تم لوگوں سے کنارہ کش رہنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ سنو، ابو ذر یمشی وحدہ یموت وحدہ ویبعث وحدہ، کہ تم اکیلے ہی چلو گے، اکیلے ہی مرو گے اور اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ میرے بھائی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن بھی آیا۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ بڑے سخت مزاج تھے مال جمع کرنے کے معاملے میں۔ واقعہ تو بہت لمبا، اس کو مختصر بیچ میں اس میں چھوڑ دیا، ضرورت کی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ مال کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اس لیے ایک روایت ہے ابو داؤد کی صفحہ نمبر 540 پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قافلہ حی من احیاء العرب، عرب کے قبیلوں میں سے قبیلے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ان قبیلے والوں سے انہوں نے مہمانی طلب کی کہ ہماری مہمانی کیجیے، ہم مسافر ہیں۔ بستی والوں نے انکار کر دیا۔ ابھی ایک بستی کے باہر نکل گئے، اتفاق سے ایسا ہوا کہ بستی کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ اب معاملہ یہ کھڑا ہوا کہ بھائی اس کا منتر کون جانتا ہے، کون جھاڑے گا اس کو؟ کہا وہ جو قافلے والے وہ منتر بڑا اچھا جانتے ہیں۔ اس میں ایک صحابی رسول نے کہا ہم اس کو جو ہے وہ پھونک تو ماریں گے، دم تو کریں گے، لیکن شرط کہ اس کے اوپر قطیعۃ من الشاہ، ہم اس میں ایک بکری کا ریوڑ لیں گے، بکری کی ایک پوری جماعت دینی پڑے گی۔ امام نسائی نے صراحت کی ہے 30 بکریوں کا مطالبہ تھا، تب پھونک ماریں گے تمہارے بچھو کا، وہ اس وقت اتاریں گے جب 30 بکریاں دو گے۔ میرے بھائی پھونک مارا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اور 30 بکری لی۔ حضرت ابو ذر نے ہی اعتراض اٹھا اور یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول سے کہوں گا کہ تم نے قرآن پڑھ کے پیسے لیے ہیں۔ آج حافظ قرآن ہونے پر خوشی آپ منا رہے ہو، لیکن بھائی اب ایک پوسٹر شروع ہوگا، رمضان آ رہا ہے، حافظ کو پیسہ دینا حرام، حافظ کا پیسہ لینا حرام، حافظوں کے ساتھ دشمنی کا ثبوت پیش کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ حافظ ان کا غلام ہے، ایسا لگتا ہے کہ حافظ ان کا نوکر ہے، ایسا لگتا ہے حافظ نے ذمہ داری لی ہے کہ زبردستی ان کو قرآن سنائے۔ قرآن کو لوگ مٹاتے، ہم مٹا رہے ہیں قرآن کو۔ ابھی آپ نے سنا کہ ان کے ابا کو تاج پہنایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا، مفتی صاحب نے آپ کو سنا اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها، پڑھتا جا چڑھتا جا، آپ نے ابھی سنا۔ ارے کم سے کم اس نیت سے حافظ قرآن کو پیسے کا ہار پہنا دیتے کہ اس کے باپ کو اللہ تاج پہنائے گا، اللہ اس کو کہے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، چل میں آج جو ہے اس کی اس وجہ سے عزت کرتا ہوں، اللہ اس کی عزت کرے گا، لے اس کو پیسے کے ہار پہناؤں گا، تاکہ گاؤں میں 27 کو جب ہار پہنایا جاوے لوگوں کو شوق جگے کہ میرے بچے کو بھی میں حافظ بناؤں گا۔ دیکھو اس کی کتنی عزت ہے،
ایک ٹکے کی عزت نہیں. کون کہتا ہے کہ آپ تراویح کا بدل دے سکتے ہو؟ کس کی ماں نے جو ہے اس کو دودھ پلایا ہے کہ قرآن کے ایک حرف کا بدل دے سکے؟ آپ احترام کرو علماء کا، احترام کرو حفاظ کا. جہاں یہ کہا گیا یہ حافظ سفارشی بنے گا اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے لیے، وہ ہمارے علماء یوں فرماتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کی سفارش کرے گا جو اس کے حافظ بننے پر خوش ہوتے تھے کہ کیا اچھا ہوا حافظ بن گیا. ورنہ سہیل بھائی اتنا ہوشیار تھا، تم ڈاکٹر بنا لیتے. سہیل بھائی یہ کیا ناٹک ہے، تم نے اس کے اوپر ظلم کر دیا. وہ تو 4,000 کمائے گا، وہ 6,000 کمائے گا، وہ اپنی روٹی نہیں کھا سکے گا، تم کو کہاں سے کھلائے گا؟ ایسے کہنے والوں کی وہ سفارش نہیں کرے گا. سفارش اس کی کرے گا جو اس کے حفظ پر خوش ہے. اس لیے دہلی والوں، پانچ گاؤں والوں، یہ کوئی فتویٰ پوچھنے نہ جاوے حافظ کو پیسہ دینا اور لینا کیسا ہے. آپ 27 کو اپنے حیثیت کے مطابق شادی میں جاتے ہو، دعوت کھاتے ہو، کور اور جو ہے وہاں آپ پیسے لکھا کر آتے ہو. کیا آپ حافظ قرآن کو ہدیہ نہیں دے سکتے؟ پوچھا کہ ٹیبل لے کے بیٹھے شادی میں اس کو جو ہے وہ لکھانا کیسا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. دشمنی حافظ سے ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے کچھ. وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی ایسا کر کے ہم نے لوگوں کے دلوں سے حافظوں کی عظمت نکال دی، علماء کی قدر گھٹا دی. آپ خوب دو، اس نیت سے دو کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. یہ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جانے والا ہے. یہ وہ ہے اللہ کا محبوب بندہ ہے. یہ وہ ہے اللہ پہاڑ پر جو ہے قرآن اتار رہا تھا، نہ کہہ دیا، آسمان نے نہ کہہ دیا، زمین نے نہ کہہ دیا. یہ چھوٹے سے جو ہے وہ 5 فٹ کا انسان اپنے دل میں وہ قرآن لیے پھر رہا ہے. یہ وہ ہے اللہ کے رحمت کا جو ہے یہ مظہر ہے. میرے بھائی کسی کو ایک لفظ یاد نہیں رہتا، اس کو 6,666 شروع سے آخر تک کی قرآن کی آیت یاد ہے. میرے بھائی اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو، اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا میں خوش نصیبی عطا فرمائے گا. ہم ہی لوگ ہیں. یہ قوال گاتا ہے تو کیسا پیسہ دیتے دوڑ دوڑ کے. دیا کسی نے قاری صاحب کو؟ دیا؟ ہم بیان کر دیں، ہم کو تو دیتے لوگ پیسہ بیان کا، لیکن قاری صاحب لوگ کو بلاتے تھے کوئی 200 روپیہ بھی نہیں دیتا، 10 روپے بھی نہیں دیتا. بیان کو ضروری سمجھتے ہیں، قرآن کو ضروری نہیں سمجھتے. اس لیے میرے بھائیوں قرآن سے محبت پیدا کرو، قرآن کو دلوں میں بساؤ. قرآن کو فاتحہ کھانی، قرآن کھانی اور مردہ بخشنے کی کتاب نہ سمجھو. ہدی للمتقین ہے. یہ بھولے بھٹکوں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت میں لے جانے والی کتاب ہے. یہ سراپا رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ ایک قوم کو اٹھاتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے دوسری قوم کو زمین پہ دے مارتا ہے. میرے بھائی قرآن پڑھنے والا ہمیشہ بلند ہوا کرتا ہے. قرآن پہ عمل کرنے والا ہمیشہ سرخرو رہتا ہے. قرآن پہ عمل کرنے والا دنیا میں بھی آباد رہے گا، آخرت میں بھی آباد رہے گا. تو 30 بکری لی، 30. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کر بتایا گیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے پیسے لیے، بکریاں لیے 30. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا پڑھا تھا؟ کہا سورہ فاتحہ. کچھ اور تو نہیں پڑھا تھا؟ اوپر روایت خارجہ بن سلط تمیمی کی، کچھ اور تو نہیں پڑھا تھا؟ کہا نہیں، سورہ فاتحہ ہی پڑھا تھا. آقا کے الفاظ ہیں احسنتم احسنتم.
لوگ انتر منتر سے کماتے ہیں، تم نے اللہ کے کلام سے کمایا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ عطا کر دو۔ اب تعویل کرو گے، صحیح حدیث ہے، کوئی کلام نہیں ہے۔ حافظوں کو دو، دعوت کھانے والے نے حافظ کے لیے کور نہیں، کوئی لاوے لو، کوئی ایک کور مہیلا کہیں نہیں، شادی میں کور، حافظوں نہ قبر، شادی میں کور، حافظوں کو قبر۔ یہ ہے، میں تو کڑوا بولتا ہوں، میری عادت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت ابو ذر غفاری سخت تھے، جو ہے سال بھر کا رکھو، باقی سب دے دو، 100 میں 2.5 نہیں، سب دے دو، رکھنے کا نہیں۔ لوگ شکایت لکھتے، خط آنے لگا، حضرت عثمان غنی نے سمجھایا کہ حضرت اجازت ہو تو میں جو ہے مقام ربضہ چلا جاتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ لوگ کہنے لگے عثمان نے نکال دیا، انہوں نے کہا نہیں، عثمان اگر مجھے یوں کہیں کہ سر کے بل چلنا ہے تو ابو ذر اپنے خلیفے کی بات پر سر کے بل چلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ مقام ربضہ میں رہنے لگے، تنہائی میں بیوی کے ساتھ۔ میرے بھائی، رہتے 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 ایک ایسا دن بھی آیا، ان کی آخری گھڑی آ گئی۔ بیوی کہنے لگی ابو ذر اب تاب تنہا میں اکیلی، اگر ابھی روح نکل گیا تو اتنا کپڑا بھی گھر میں نہیں جس سے کفن دیا جا سکے، اور میں ایک عورت ذات قبر کھودنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی، نہ تو کفنانے کی صلاحیت ہے نہ دفنانے کی صلاحیت ہے۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے تم پچھتاؤ نہ، فکر نہ کرو، میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا تھا، پورا قافلہ کچھ لوگوں کا بیٹھا ہوا تھا، کہا تم میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی نماز جنازہ ایک مسلمان جماعت پڑھے گی، اور میں دیکھ رہا ہوں اس قافلے کے سارے لوگ جا چکے ہیں، میں اکیلا زندہ ہوں، مجھے یقین ہے مجھے دفنانے کے لیے ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ میرے بھائی، نبی کے باتوں پر ایسا یقین تھا، ایسا یقین بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنی بیوی کے ساتھ تھے، اور دور میں باندی تھی ان کی، وہ بیوی کے پاس سے اٹھ کے باندی کے پاس چلے گئے۔ باندی نے دھیرے سے چھری لی ہاتھ میں اور کہا کہ بیوی نے کہا باندی کے پاس دیکھوں گی تو اس کے گردن پہ چھری گھونپ دوں گی۔ جب گئے تو باندی کے پاس سے وہ فارغ ہو کے باہر آ رہے تھے۔ کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں اس ارادے سے نکلی تھی کہ آج آپ کو چھری گھونپ دوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ باندی کے پاس گئے تھے۔ کہا نہیں، میں کہاں گیا تھا، میں نہیں گیا تھا۔ بولے آپ گئے تھے؟ ارے کہا اگر گیا ہوتا تو میں جنوبی ہوتا نا، اور جنابیت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کہا ہاں صحیح بات ہے۔ کہا میں تم کو سناؤں؟ سناؤ۔ تو انہوں نے ایک عربی کے اشعار پڑھ دیے، اتانا رسول اللہ یتلو کتابا کما لا مشہور من الفجر ساعت، ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کے رسول آئے، وہ کتاب سناتے ہیں، ایسے ہی روشن کتاب ہے جیسے صبح کی روشنی پھوٹ پڑتی ہے۔ وہ یہ سمجھی کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی کے الفاظ کہے تو وہ شانت ہو گئے کہ نہیں، کہ باندی کے پاس نہیں گئے تھے۔ نبی کے بات پہ ایسا یقین تھا۔ صبح جا کے اللہ کے رسول کو قصہ سنایا کہ میں نے میری بیوی کو تو ایسے اشعار سنا دیے، اس کو لگا قرآن ہے، تو اللہ کے رسول بھی خوب ہنسے ان کے اس انداز پہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے۔ میرے بھائی، تو کہا مجھے یقین ہے، یقین کہ مجھے مسلمانوں کا ایک قافلہ دفنائے گا۔ کہا جاؤ وہاں جا کے باہر بیٹھو مین راستے پہ۔
بیوی کہتی ہے میں کہنے لگی حج کا قافلہ جا چکا ہے، یہ بیابان ہے، یہاں کون آئے گا؟ کہا جاؤ، مجھے یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ بولے ہوئے الفاظ پر، کلمات پر۔ بیوی کہتی میں جو ہی باہر گئی تو مجھے دور سے آتا ہوا ایک قافلہ دکھا، میں اکیلی یوں کھڑی تھی، انہوں نے آ کر پوچھا کیا بات ہے، تم اکیلی یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اس لیے کھڑی ہوں کہ وہاں ایک جو ہے مسلمان یعنی ابو ذر وہ آخری گھڑی میں ہے اور کوئی کفنانے والا دفنانے والا نہیں ہے۔ یہ قافلہ ابو ذر کا نام سن کے بھاگے بھاگے وہاں پہنچا۔ جب حضرت ابو ذر کے قریب پہنچے، حضرت ابو ذر نے جو ہے آنکھ کھولی اور یوں فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول نے تمہارے ایمان کی بشارتیں سنائی ہے۔ مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا جس کی نماز جنازہ مسلمان کی ایک جماعت پڑھے گی، اور میرے سب ساتھی جا چکے ہیں، میں اکیلا ہوں، اللہ کے رسول نے تمہارے ایمان و اسلام کی بشارت سنائی ہے۔ کیسا یقین تھا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا سنو، میرے پاس کفن کا انتظام نہیں ہے، لیکن تم میں کا کوئی ایسا آدمی میرے کفن میں پیسہ نہ لگاوے جو قبیلے کا سردار ہو یا اس کا عریف یعنی اس کا کوئی باڈی گارڈ ہو، وہ جو ہے اپنا پیسہ نہ لگاوے۔ ہم سردار کا پیسہ اپنے کفن میں نہیں چاہتے ہیں۔ ایک انصاری تھے، انہوں نے کہا میرا کوئی عہدہ نہیں ہے، میرے پاس یہ 2 چادر ہے، میری اماں نے یہ سوت کے چادر مجھے دیے ہیں۔ فرمایا ہاں تب تم میرے پکے دوست ہو، تمہارے چادر میں مجھے دفنانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، ان کو غسل دیا جاتا ہے، ان کے چادر میں کفنایا جاتا ہے، جنازہ مین راستے پہ لایا جاتا ہے۔ اب تیاری ہو رہی ہوتی جنازے کی کہ ادھر سے جو ہے بڑے وقت کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے قافلے کے لیے حج کے لیے آ رہے تھے۔ راستے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ہی دیکھا کہ کون ہے، کہا یہ حضرت ابو ذر کا جنازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زبان پہ جملے ہیں، یا ابا ذر یمشی وعدا ویموت وعدا ویبعث وعدا۔ ابو ذر اکیلا چلے گا، اکیلا دنیا سے جائے گا، اکیلا اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھ سے آنسو ٹپک رہے، اور اس نم آنکھوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ابو ذر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اکیلے جا رہے تھے، کوئی نہیں تھا، میں پیچھے پیچھے گیا، میں پیچھے پیچھے دوڑا، لیکن دور رہتا تھا کہ کہیں نبی اپنے ساتھ چلنے کو ناگوار نہ سمجھے، ناپسند نہ سمجھے۔ پلٹ کے دیکھا، مجھے پہچان لیا، فرمایا ابو ذر آؤ۔ پھر تھوڑا دیر چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا، اللہ کے رسول دور پہاڑی میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جملے بول رہے تھے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کیا اگر چوری کرے اور زنا کرے تب بھی، کیا چوری کرے زنا کرے تب بھی، کیا چوری کرے زنا کرے تب بھی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا جبرائیل تھے، اور وہ یوں کہہ رہے تھے جس نے اس بات کی گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن
عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو میں یہ کہتا تھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا، اگر چوری زنا کرے تب بھی جنت ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے یا رسول اللہ چوری کرے تب بھی، زنا کرے تب بھی؟ جنت کی بشارت دی جبرائیل نے، چوری کرے تب بھی، چوری کرے تب بھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے ناک خاک آلود ہو یا ابا ذر، مجھے بتانا ہے اللہ نے ایسی دولت دی ہے، اس دو بول پہ اللہ نے جنت کے وعدے فرمائے۔ میرے بھائی یہی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ پھر ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ایمان تو پہلے کو بھی ملا، لیکن میرے بھائی مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں آنے کا شرف بھی ملا۔ جی آپ کے حافظ سعد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ بالوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں ملی وہ آپ کو سنایا۔ مفتی صاحب نے آپ سے کہا نا کہ قرآن کے معنی بیان ہونے چاہیے۔ میرے بھائی ہماری ہر مسجد میں اللہ کا شکر ہے مسجد والی جماعت بیٹھتی ہے، گشت آپ کرتے ہیں، چلہ آپ لگاتے ہیں، 4 مہینے آپ جاتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں، آپ گھروں کی تعلیم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تفسیر سے پیچھے ہیں۔ بولے 40 દિવસ میں ایک آنکھ کوٹو پورو تھو جو ہے 2.5 کلاک تعلیم جو ہے 2.5 کلاک تعلیم جو ہے 2.5 کلاک تو 2.5 سپارہ پڑھے ایک مولانا آوڑی જ نہیں ہے منے نہیں سیکھے لا ان کے قرآن کیم بھائی صحابہ اللہ کے رسول 40 سال کے ہوئے تو قرآن اترنا شروع ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی عمر والے نہیں سیکھ سکتے۔ بھائی قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہاں فجر کی نماز کے بعد مسجد والی جماعت بیٹھتی ہے، بہت اچھی بات ہے، میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ تسبیح کا وقت ہے، لوگوں کو عبادت کرنا چاہیے، تو وہ جواب میں کیا کہتا مولانا ان کا اجتماعی عمل چھے ان کے تسبیحات انفرادی عمل چھے، اجتماعیت نے انفرادیت پر فوقیت چھے، تو آپ 5 منٹ کے بعد بھی تو بیٹھ سکتے قرآن پڑھنے۔ 5 منٹ کا مشورہ 10 منٹ کا گپاٹا باہر نکل گئے، قرآن ایک لکیر نہیں پڑھا۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ رمضان میں بھی قرآن کو نہیں پکڑتے، باپ مر گیا تو قرآن نہیں پکڑتا، مدرسے سے بچے بلاؤ اور اس سے قرآن پڑھواؤ اور بیٹا باہر دال چاول پہ گھوم رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہم نے دوری کی ہوئی ہے، اس لیے اب ہفتے میں 1 دن ماشاءاللہ 5 گاؤں ایک دم حفاظ اور علماء کا مرکز ہے، آپ کو باہر سے عالم لانے کی بھی ضرورت نہیں، ہفتے میں 1 دن درس قرآن جاری کرو، دہلی سے شروع کرو، تھوڑا ہی فرق ہے وہ دہلی ہے یہ دہلی ہے، ورنہ آپ جو ہے ہندوستان کے سینٹر میں رہتے ہو، راجدھانی تو یہی ہے، آپ یہاں سے شروع کرو۔ اب میں تو پہچانتا نہیں متولی صاحب، ورنہ میں ان سے پکا وعدہ کرا تھا کہ قرآن کا درس ہونا چاہیے مسجد میں 1 دن۔ ہونا صحیح صاحب آپ ٹائم دے دو نا،
آپ ٹائم دے دو نا, ان کو مولانا نہیں لانا پڑے گا, آپ تیار ہو جاؤ, آپ کو کرایہ دے دیا کریں گے ایک مرتبہ علی پور سے یہاں آنے کا انشاءاللہ. بھائی قرآن جاری کرو, قرآن کی تلاوت کرو. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, فرمایا اقرؤوا القرآن, قرآن پڑھو, فإنه يأتي يوم القيامة شفیعا لأصحابی, اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا. لأصحابہ کہا, لحفاظہ نہیں کہا, لناظرائہ نہیں کہا, لمولانائہ نہیں کہا. اللہ کے رسول الفاظ کہہ رہے ہیں لأصحابہ, قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا, خواہ وہ ناظرہ پڑھنے والا ہو, خواہ وہ حفظ پڑھنے والا ہو, خواہ وہ نماز میں پڑھنے والا ہو, خواہ وہ رات کی تنہائی میں پڑھنے والا ہو, سمجھ کر پڑھنے والا ہو یا بن سمجھے پڑھنے والا ہو. شفیعا لاصحابی, قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا, پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا. روایت میں آتا ہے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران, یتعاجان عند ربی, اللہ کے پاس حجت کریں گے کہ یہ آل عمران اور یہ سورہ بقرہ اللہ سے کہے گی یہ مجھے پڑھتے تھے, مجھ پر عمل کرتے تھے, یا تو مجھے قرآن سے نکالو یا اس کو جنت میں ڈالو. یہ نہیں ہو سکتا میں قرآن میں رہوں اور میرا پڑھنے والا جہنم میں چلا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. سورۃ الملک اللہ سے جو ہے وہ حجت کرے گی, اے اللہ یہ تو مجھے قرآن سے نکالو یا میرے پڑھنے والے کو جنت میں ڈالو. یہ نہیں ہو سکتا قرآن میں سورہ ملک باقی رہے اور اس کا پڑھنے والا جہنم میں چلا جائے. میرے بھائی اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اقرؤوا القرآن, قرآن پڑھو, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا. ہاں ہر ایک کے لیے, اگر کوئی صرف الفاظ ہی جانتا ہے, قرآن کی ایک عجیب تاثیر ہے. آپ نماز پڑھو گے نا تو پوری نماز مل کے ایک ہے, 4 رکعت مل کے ایک نفل ہے, 2 رکعت مل کے ایک نفل, 4 رکعت مل کے ایک نماز, صبح سے شام تک رہو تو ایک روزہ, یہاں سے مکہ جاؤ اور وہاں طواف کرو, سب کچھ کرو. اب وہاں رہتے ہوئے آپ ہندوستانی 45 دن میں چاہے دوسرے 40 عمرے کر لو, 100 عمرے کر لو, لیکن بھائی آپ کو ایک ہی حج کا ثواب ملے گا, حج بس. عمرے کا الگ ملے گا لیکن حج آپ کا ایک ہی ہوا. 1 روپیہ دو گے تو ایک ہی صدقے کا ثواب ملے گا. 100 روپیہ ساتھ میں دیا تھا 100 روپے کا نہیں, ایک ہی صدقہ تو ایک ہی ہوگا. لیکن قرآن ایسا نہیں ہے. آپ کو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ ایک بیٹھک میں ایک پارہ پڑھا ہے تو ایک ہی قرات کا ثواب دیں گے, نہیں, ہر پہ اللہ الگ الگ نیکی عطا فرمائے گا. یہ قرآن کی تاثیر ہے. ہاں, اور پھر ایسا نہیں کہ الف لام میم تو ایسا کہا, دلیل کیا ہے کہ بن سمجھے ثواب ملے گا. تو مولانا بھی کہاں سمجھتا ہے الف لام میم کا کیا معنی ہے, کاف ہا یا عین صاد کے کیا معنی ہے, مولانا کو معلوم ہے؟ تہا کے معنی مولانا کو معلوم ہے؟ یاسین کے معنی معلوم نہیں معلوم, پھر بھی اس کے پڑھنے پر ثواب ہے. قرآن سمجھ کے پڑھو تو ثواب, بن سمجھے پڑھو تو بھی ثواب. کیا دلیل ہے؟ حروف مقطعات کو کوئی نہیں سمجھتا, ہر کوئی بن سمجھے پڑھتا ہے, پھر بھی اللہ الف لام میم پر اس کو 30 نہیں, ایک قول کے مطابق اس کو اللہ 90 نیکی عطا فرماتا ہے.
جب بن سمجھے پڑھنے پر اللہ 90 دے رہا ہے تو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کیا نہیں عطا فرمائے گا. یہ قرآن کی تاثیر ہے. اور میرے بھائی اس لیے حضور اکرم آپ لوگ اکثر یہاں دائی لوگ ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں اللہ مرتے دم تک آپ کی نسل کو بھی دائی بنائے رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے نا تو ان کو قرآن سناتے تھے پہلے. اس لیے دعوت دینے جب جاؤ، ملاقات انفرادی ہو یا اجتماعی، ان کے سامنے کھڑے رہو اور پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس کے بعد کہو کہ بھائی ہم تو مسجد سے آئے ہیں، مسلمان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ 5 وقت محلے والے ملے اور ہفتے میں ایک دن جو ہے پورے جو ہیں وہ اپنے اطراف کے لوگ جمعہ میں ملے، اور پورے علاقے کے لوگ ایک مرتبہ سال میں تو کم سے کم عیدگاہ میں اکٹھے ہو جاوے. لیکن اس مسلمانوں نے مسجد مسجد عید پڑھنی شروع کر دی. جمعہ تو دور، مسجد مسجد عیدیں بھی پڑھنی شروع کر دی. عید کا مقصد یہی تھا کہ پورا شہر ایک جگہ جمع ہوتا، لیکن اپنی وہ آدھی انچ کی ناک کو 6 انچ کی کرنے کے چکر میں مسجد مسجد میں عید کی نماز پڑھنی شروع کر دی. بولے کیوی تھی جاہے ٹائم کے ورسات وہ پڑے ورسات. ارے بارش میں شادی میں نہیں جاتا؟ بارش میں دوسرے کام رک گئے ہیں؟ عید پڑھنے جانے میں بھاری ہے، اس کو وہیں عید پڑھنی ہے اور عید پڑھ کے سیدھا سو جانا ہے. میرے بھائیوں مقصد سمجھو، مقصد کہ مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا بنا کر بھیجا ہے. تو یہ قرآن پڑھیں. قرآن دائی جب جاوے تو قرآن پڑھے. قرآن آپ جو ہے وہ سامنے والے کو ترجمہ آتا ہو تب بھی اثر کرے گا، نہیں آتا ہو تب بھی اثر کرے گا. قرآن کی یہ تاثیر ہے. اس لیے جب ایک اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے تو سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آنے لگتا ہے. کیوں؟ میں وہ تو سمجھتا نہیں ہے. نہیں، اللہ کا کلام اثر کرتا ہے. وہ نہیں سنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جامع مسجد پر لوگ رات کو 12 بجے فلم دیکھ کے نکل رہے ہیں اور انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا. وہ فجر کی اذان تک قرآن پڑھتے رہے. وہ فلم دیکھنے والا مجمع ان کے قرآن کو سنتا رہا. کیا وہ قرآن سمجھ رہے تھے؟ نہیں، قرآن کی تاثیر تھی، ان کو یوں جکڑے اور پکڑے ہوا تھا. میرے بھائی یہ وہ قرآن ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو کچھ مسلمان ہوں گے جو اپنے کچھ اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. مسلمان جہنم میں بطور تعزیر کے جائے گا اور کافر جہنم میں بطور سزا کے جائے گا. مسلمان جنت میں وقتی طور پہ جائے گا اور کافر و مشرک ابدی طور پہ جائے گا. مسلمان کو اللہ جہنم میں اس لیے بھیجیں گے کہ اس کے اندر جنت میں رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جاوے، اور کافر کو اس لیے جہنم میں بھیجیں گے کہ ان کو وہاں ان کو یہ اللہ بتائے کہ جو ہیں ہم نے اللہ کو مانا ہوتا تو آج ہمارے یہ دن نہ ہوتے. کوئی مسلمان جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا اور سزا کے لیے نہیں، تعزیر کے لیے جائے گا. ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا، یہ ہاسپٹل ہے مسلمانوں کے لیے. ہاں، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں آپ سے. جب چلے جائیں گے تو یہودی، یہ مشرک، یہ کافر یوں کہیں گے ارے بھائی تم لوگ تو مسلمان تھے تو ادھر کیوں ہے؟
रिवायत में आता जब मुसलमानों को जहन्नम में ताना मिलेगा, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम से निकालेंगे, जन्नत में भेज देंगे। एक रिवायत में आता है जब अल्लाह तबारक व तआला इनको जहन्नम से निकालेंगे तो जहन्नम जन्नत में जाकर जहन्नमी के नामों से पुकारे जाएंगे, इनकी वो पहचान होगी। अल्लाह तबारक व तआला इनको नहरे हयात में दाखिल करेगा और इनके ऊपर से सारे दाग धब्बे खत्म करेगा। अल्लाह तबारक व तआला इनको पाक कर देगा और सेम सेम जन्नती बना देगा। इसको बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबि व कुरानिम मुबीन रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। काफिर बार बार तमन्ना करेंगे काश हम भी मुसलमान होते तो आज हम भी जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाते। मुसलमान जन्नत में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत हमारे लिए बनाई है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? ये यकीन रखो, यकीन कि मैं जन्नती हूं, जन्नत में ही जाऊंगा। हम नहीं जाएंगे तो जाएगा कौन? मेरे भाई उम्मीद के साथ जियो, उम्मीद बांधो अल्लाह तबारक व तआला से। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, कयामत के दिन ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बन के आएगा। मेरे भाई, पहले लोग कुरान की वजह से बाइज्जत थे, आज हमने कुरान छोड़ा है, हम परेशान हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, असर कसम जमाने की। अरे मैं अल्लाह ताला ने तो कसम खाने से मना किया है कि अल्लाह कसम खा रहा है जमाने की। कसम खाना मना है और कसम तो इंसान बात पक्की करने के लिए खाता है, इसलिए उसको यूं कहा कि अल्लाह की कसम खा। अल्लाह की कसम खाकर इंसान ये बताना चाहता है कि मैं सच्चा हूं और अगर मैं झूठा हूंगा तो अल्लाह जानता, अल्लाह मुझे बर्बाद कर देगा। अल्लाह के अलावा मारी मान कसम, मारी मान हम भरूची कसम एम खाए, मारी मान हम हूं हम। गैरुल्लाह की कसमें खाना जायज नहीं है, नहीं खा सकते। बोले बोलो तुम सच्चे हो तो मिंबर पे चढ़ो, कुरान पकड़ के कसम खाओ। तेरे बाप का चौपड़ा है? कुरान पकड़ के कसम खाओ। कुरान कसम खाने की किताब थी, क्यों? अजमत ही नहीं। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते, तो अल्लाह क्यों कसम खाता है? अल्लाह तबारक व तआला कसम इसलिए खाता है, अल्लाह तबारक व तआला मौका पाने पर उस चीज को गवाह बनाएगा। कभी अल्लाह वक्त को गवाह बनाता है, कभी अल्लाह फरिश्ते को गवाह बनाता है, कभी अल्लाह तबारक व तआला इंसान के जबान को बंद करके उसके आज़ा और जिस्म को गवाह बनाता है। फरमाया सुबह को जब फजर हो जाती है तो फरिश्ते की एक जमात चली जाती है, दूसरा गिरोह आता है। शाम को एक चली जाती है, दूसरा गिरोह उतरता है। वो जाकर गवाही पेश करते हैं, मलाइका गवाही देते हैं इंसान के बारे में। वो नमाजें पढ़ रहे थे, आया था तब भी, छोड़ के आया तब भी, गया था तब भी वो नमाज में लगे हुए थे। कभी फरिश्ता गवाही, कभी जमाना गवाही, कभी इंसान के मुंह पे ताले लगा दिया जाएगा। कहां जाएगा? बन करो इक्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, चुप हो जाओ, बातें ना करो, चुप हो जाओ, बोलना बंद कर दो। तो अल्लाह तबारक व तआला जमाने को गवाह बनाएगा।
اور ایک ترجمہ والعصر، قسم عصر کے گھڑی کی، عصر کے وقت کی. ارے عصر کے وقت کی اللہ کیوں قسم کھاتا؟ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے لوگوں، میرے بندو سنو. صبح جب سورج نکلتا ہے، دن کے 12 بجتے ہیں، سورج جو ہے وہ تمازت کی عالم میں ایسی تیزی میں ہوتا ہے 32 سالہ جوان بھی سورج کو آنکھ لگا کے دیکھ نہیں سکتا. اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آنکھ نہیں لڑا سکتا، آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے. لیکن یہی سورج جب عصر کا وقت آتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے معصوم بچہ بھی تیار ہے. اور آج تو بڈھے بھی سیلفی لینے کو تیار ہے. فرمایا او میرے بندو، اے لوگو، اے زمین میں جینے والو سنو، یہ دمکتا چمکتا سورج جس کو آنکھ نہیں لگا سکتے تھے وہ بھی شام کو ڈھل گیا، اسے بھی گرہن لگ جاتا ہے. تو اپنی جوانی پر، اپنی دولت پر غرور مت کر، اللہ ایک دن تیرے اس جوانی پر بھی بڑھاپا طاری کرے گا. والعصر، قسم عصر کے وقت کی. اور اللہ یہ بھی بتانا چاہتا ہے میرے بندو، تو یہ نہ سمجھ کہ کامیابی یہ ہے، یہ نہ سمجھ کہ دولت، بنگلہ، کوٹھی، گاڑی، یہ عزت، یہ جو ہے اصل کامیابی. کہا اصل یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھ. سورہ کہف بتلائے گا وہ قافلہ، وہ 9 لوگوں کا 309 دن 309 سال جو غار میں سویا رہا، صرف اس بنیاد پر کہ میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے، میرے اسلام کی حفاظت ہو جائے. وہ جوان کون تھے؟ انآمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے. تو پوچھ، کامیابی احد کا میدان تجھے بتائے گا. سن ہجری 2 میں میرے بھائی جنگ لڑی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ایسے ایسے نوجوان ہیں، ایسے ایسے دشمنوں کے ریوڑ میں ایسے لوگ ہیں. خالد بن ولید ہے، ابو سفیان اس میں ہے، لیکن یہی احد کے میدان میں ایک ایسا بھی نوجوان ہے جسے میرے آقا نے فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ آمین وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قریش میں سے ہٹا کٹا احد کی لڑائی میں میرے بھائی سامنے ایک شخص آتا، یہ بچنا چاہتے لیکن پھر وہ آتا، بچنا چاہتے پھر آتا. آخر کار انہوں نے زور سے جھپٹا مارا اور ایسا تلوار سوتا کہ جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ کو پتا ہے یہ کون تھے جس کا ٹکڑا کیا تھا؟ ابو عبیدہ کے ابا ابن جراح تھے. ابو عبیدہ کے ابا عبداللہ ابن جراح تھے. ایمانی حمیت ایسی بھری ہوئی تھی، پانی دینا کر اس کو. ایمانی حمیت ایسی تھی احد کے میدان میں میرے بھائی دشمن سامنے سے جو آیا ہے، اس میں ابو سفیان سامنے ہے. پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، وقت 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے. قاری عبدالستار صاحب نے مجھ سے کہا تھا آپ کو 1 گھنٹہ بولنا ہے. بھائی سامنے ابو سفیان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے ہیں، خلبلی مچ چکی ہے، مصعب بن عمیر شہید ہو چکے ہیں. آج بھی احد کے اس وادی میں جب آپ پہنچو گے جہاں مصعب بن عمیر آرام کر رہے ہیں، جہاں حضرت حمزہ سید الشہداء آرام فرما ہے، آپ کو وہاں عجیب سی ٹھنڈی ہوائیں آئے گی اور دل کو سکون و اطمینان ملے گا. اللہ آپ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. میرے بھائی اس وقت جب یہ اعلان ہو رہا ہے محمد ہی نہیں رہے تو اب ہم کو کیوں لڑنا، چلو واپس. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش و خروش کے آگے آئے. ارے فرمایا جب محمد نہیں رہے تو کیا لڑنا، ایسا نہ بولو بلکہ یوں بولو جب محمد
مدد ہی نہیں تو اب ہمیں جی کر کیا فائدہ؟ اب ہم بھی لڑیں گے۔ ادھر سے آواز آتی لنا عزا ولا عزا لکم۔ حضرت عمر فرماتے نبی اجازت دیجئے اس کو جواب دوں گا۔ ابھی سفیان کو اللہ کے رسول کے حکم کے بعد حضرت عمر نے فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کام بنانے والا ہے، تمہارا نہیں۔ یہ احد کے میدان میں دشمن کی صف میں آنے والا میرے بھائی، آخر میں آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا سن ہجری 8 میں۔ اس وقت بھی دشمن کے صف میں حضرت ابو سفیان ہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوگا اسے بھی معافی کا اعلان ہے۔ اور میں مارا بھائی ساتھے نہیں بولو مولانا 10 ورس تھی نہیں بولو ان کے بولوانت نہیں بلے، ایسا تو دشمن نہیں جیسا ابو سفیان نبی کے تھے۔ ارے ختم کرو آپسی دشمنیاں مسلمانوں، اور یہ وقت آپ کے ایمان کے خریدی اور بکری کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان صرف 3000 میں بک جاوے، آپ کا ایمان صرف 1000 روپے میں بک جاوے، آپ کا ایمان 1500 میں کسی ایم پی کے ہاتھوں چلا جاوے، کہیں ایسا نہ ہو جاوے۔ ایمان کا سودا نہ کرنا میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، دشمنی مٹاؤ۔ آقا نے فرمایا سلمن قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے توڑتا ہے اس کو جوڑ لے، جو تجھ پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دے، جو تجھ کو برا کہتا ہے تو اس کو اچھا کہنے والا بن جا۔ میرے بھائی، یہ ابو سفیان ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ایک مہینہ نہیں ہوا مکہ فتح ہوا، اور عید کے بعد جو ہے وہ شوال کے مہینے میں غزوہ حنین لڑی جا رہی ہے۔ حنین میں بھگدڑ مچی، صحابہ کی جماعت کو کثرت پہ ناز آیا، وقتی طور پہ اللہ نے جھنجھوڑا، بعد میں جیت مسلمانوں کی ہوئی، لیکن جب سب بھاگ چکے تھے، ایک مہینہ صرف ہوا تھا حضرت ابو سفیان کو مسلمان بنے، لیکن اللہ کے رسول کی سواری کی نکیل پکڑے اگر کوئی کھڑے تھے تو ابو سفیان تھے، اور اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے جب تک ابو سفیان زندہ ہے محمد کو آنچ نہیں آنے دے گا۔ یہ کون سی محبت تھی جو ایک مہینے میں گھر کر گئی؟ میرے بھائی، اس محبت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ میری ماں سے، باپ سے، اولاد سے زیادہ ضرورت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل و دماغ میں ہو۔ کہ نبی کی محبت وہ کامیابی ہے، اللہ کی محبت یہ کامیابی ہے، دنیا اور دولت کامیابی نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے نکل گیا جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے، اور اگر وہاں پھنس گیا تو وہ ناکام ہے، چاہے کتنی ہی دولت ہو۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں ہے مگر 4 لوگ صرف کامیاب ہے۔ اس میں سے پہلا الا الذین آمنوا، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ نے بولا الا الذین آمنوا، ایمان والے کامیاب ہے۔ ایک بس شکر ہے کہ نہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وعملوا الصالحات، نیک کام کرنے والے۔ اب ہم سب کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، نیک کام کسی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے نا بھائی؟ ہاں۔
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. سچ بولنے والے کامیاب ہیں، سچ بولنے والے کامیاب ہیں. قرآن کہتا ہے سچ بولو، سچوں کا ساتھ دو، سچ گواہی دو، چاہے اپنے خلاف ہو، اپنے باپ کے خلاف ہو، اپنی ماں کے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، لیکن سچ بولو. یہ نہیں کہ میری بستی والا، میرے محلے والا، میرے خاندان والا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے اور آپ کو گواہی کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، تو آپ کو شریعت محمدی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ مسلمان کا ساتھ دے، جھوٹ بول دیں اور کافر کے اوپر الزام لگا دیں. کہ نہیں، مسلمان کی گردن کٹے تو کٹے لیکن تو سچ بولے گا، اس لیے کہ ایمان والا جھوٹ کبھی نہیں بولتا. ہمارا جماعتی، ہمارا مولانا، اللہ کے یہاں محلہ اور جماعتی نہیں چلتا. ارے بھائی اسلام اور کفر نہیں چلتا، آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. خاندانیت نہیں چلتی، نہیں چلتی. میرے بھائیوں، بڑوں کا ہو تو اس کو ایسے ہی نمٹا دو، چھوٹوں کا ہو تو محلے میں ذلیل کرو، اس کو گالی گلوچ کرو. نہیں، اصول بتایا. ایک فاطمہ نامی بنو مخزومیہ کی لڑکی، اس نے چوری کیا تھا تو حکم تھا ہاتھ کاٹنے کا. بولے بڑے خاندان کی ہے، اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جاوے؟ تو بھائی سفارش کرو اللہ کے رسول کے پاس. کوئی جاوے تو کون جائے گا رسول کے پاس سفارش کرنے کے لیے؟ تو اب سفارشی چنا حضرت اسامہ ابن زید کو. حضرت اسامہ جا کر بات کرنے جیسے ہی گئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے حدوں میں سفارش لے کر آئے ہو؟ سنو، ان سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بھی محمد ہاتھ کاٹے گا. یہاں نہیں چلتا خاندانیت. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سچ بولنا، سچوں کا ساتھ دینا. لیکن سچوں پر مصیبت آتی ہے، سچوں کے لوگ دشمن ہوتے ہیں، سچوں کے پیچھے لوگ پڑتے ہیں، حالات اس پر آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سچ بولو گے حالات کے شکار بنو گے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو صبر کا دامن بھی پکڑنا. سچ بولے ہو تو حالات کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے تم کو صبر اللہ نے دیا. اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی مدد وہ صبر والوں کے ساتھ ہے، نہ یہ کہ ظالموں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی جو باتیں کہی گئی سنی گئی، آپ برابر 9 بجے سے سن رہے تھے، اب جو ہے 11:15 بج چکے ہیں، تقریباً 2.25 گھنٹے ہو گئے. اور انسان کی کیپیسٹی جو ہے وہ بیان سننے کی صرف 1.5 گھنٹے کی ہے، کم سے کم پونا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ. لیکن آپ نے 2.25 گھنٹہ سنا. قاری صاحب نے مجھے 1 کہا تھا لیکن میں نے 17 منٹ کا اضافہ کر کے اور خطرے میں تھوڑا اضافہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی آپ کی اس بستی کو قبول فرمائے، آپ کے علاقے کو اللہ قبول فرمائے. سعادت کی سعادت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سعاد اور نیک بنا دے. اللہ میرے بھائی اپنے بچوں کا نام بھی اچھے رکھا کرو. ایرے گیرو ایکٹر ٹیکٹر ایسے نام مت رکھو ورنہ وہ کچرا پھینکنے کا ٹیکٹر بنے گا. اگر ایکٹروں کے نام رکھو گے تو بچہ کچرا پھینکنے کا ٹیکٹر بنے گا. ساتھ ہی وہ ایسے صحابی تھے، سارے صحابہ یوں کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، لیکن میرے آقا نے فرمایا فداک ابی و امی یا سعد ارمی، ساتھ چلاؤ تیر میرے ماں باپ تم پر قربان. ساتھ کو اللہ کے رسول نے یہ جملے کہے تھے. لیکن مسلمانوں یہ بھی سنو، یہ بھی سنو،
اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرنا، ورنہ یہی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ کے رسول فرماتے فداک ابی و امی یا سعد، جس پہ اللہ کے رسول قربان ہو رہے ہیں، اسی سعد کا بیٹا کربلا کے میدان میں قاتل حسین کے صف میں کھڑا تھا۔ باپ پر نبی قربان ہے اور اولاد نواسے رسول کے قاتلوں میں شامل ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ ہم صرف چلے لگا رہے ہیں 4 مہینے، میرا ایمان بنا تو سب کچھ بنا۔ آپ پر آپ کے اولاد کا ایمانی فریضہ ہے، آپ اس کا ایمان بناؤ، آپ اس کا اخلاق بناؤ، آپ اس کو قرآن کی صحیح تعلیم دو۔ باپ کی ذمہ داری ہے اس کا نام اچھا رکھنا، اس کی تربیت اچھی کرنا، اور بلوغت کے بعد اچھی جگہ پر اس کا نکاح کرانا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مطمئن نہ رہنا، اولاد کی برابر خبر رکھنا۔ تو نام بڑا مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے نام کے طفیل ہم سب کے لیے اس مجلس کو سعادت بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنے سعید بندوں میں شامل فرمائے۔ اناؤنسر بھی سعید، قرات پڑھنے والا سعید، اور جس کے لیے مجلس سجائی گئی وہ سعد، 3 سعادتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ مجلس بھی اللہ کے نگاہ میں نیکیوں میں شمار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے۔ یہ مذاکرات ہیں جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ فرماتے تھے آؤ اپنا ایمان تازہ کریں، آؤ اپنا ایمان تازہ کریں، اور پھر وہ جو ہے اللہ کی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے تذکرے میں، رسول اللہ کے جو ہے اوصاف بیان کرنے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دی کہ ان کو قرآن دیا، اور ان کے صدقے میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے، اور وہ قاری صاحب نے وہاں جو ہے وہ دعا کر دی ہوگی آپ لوگوں کے حق میں۔ لیکن یہ بات بھی ہے جہاں نیکی کی باتیں ہوتی ہے فرشتہ گھیرے ہوتا ہے، اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے مغفرت کا بھی اعلان کرتا ہے۔ تو یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے لیے بھی اس مجلس کو مغفرت کا ذریعہ اور سبب ضرور بنائے گا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔